السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں اسیر ہجر بائے وہیبہ فاطمہ پارٹ 15۔ اس سے پہلے کہ اس وحشی درندی کا لمس غفران کو چھوتا، روم کے لاک پہ فائر ہوا۔ آواز اتنی زوردار تھی کہ براق جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ دروازے سے جو چہرہ نمودار ہوا، غفران اس وقت اس کے بارے میں مر کر بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ غفران کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ بے تحاشا آنسو بہاتے وہ نشے میں خود کو ہوش میں رکھنے کی تگودو میں تھی۔ سکندر، اس کا نام لبوں میں ہی دم توڑ گیا تھا۔ جس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، ماتھے کی رگ اور بازوؤں کی نسیں ایسی ابھری ہوئی تھی کہ کسی بھی وقت پھٹ جائے۔ غفران نے براق کو اوپر سے دھکا دیتے ہی دور کیا اور لڑکھڑاتی مگر بھاگ کے سکندر کی پشت پر چھپ گئی۔ آج پہلی بار اسے سکندر کی موجودگی میں تحفظ محسوس ہوا۔ براق جو پہلے تو خوفزدہ ہو گیا تھا، سکندر کو دیکھتے ہی کہا لگا اٹھا، ارے مولوی صاحب آئے ہیں بچانے کے لیے۔ لک برو، آئی نو ویری ویل کہ تمہارا خاندان ان کا جانی دشمن ہے، تو ہاتھ ملا لو میرے ساتھ، دونوں مل کے انجوائے کریں گے۔ براق نے یہ کہتے ہی آنکھ ونک کی۔ براق کی بےہودہ بات سنتے ہی سکندر اس پہ بھوکے شیر کی طرح ٹوٹ پڑا۔ براق جو اپنے بچاؤ کی کوشش کر رہا تھا، سکندر کے پہ در پہ وار نے اس کی حالت منٹوں میں بگاڑ دی تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو فارمی کتے، ہم پاکستانی اپنی عزت کو یہ تمہارے آگے ترنیوالا بنا کر پیش کرتے ہیں؟ ہم مرتے مر جاتے ہیں مگر اپنی عزتوں کی حفاظت کرنا بخوبی جانتے ہیں۔ تم نے کیا سمجھا کہ خانزادے اپنی عزتوں کی آزادی دیکھ کے بھول جاتے ہیں؟ ارے یہاں کی ہوا تک ان کی وفادار ہے، تو تمہارے اس گھٹیا پلاننگ کی خبر نہیں ہوگی کیا؟ یہ جن کی عزت کو تم اپنے ناپاک عزائم سے روننے آئے تھے، تمہیں کیا لگا یہ تمہاری پلاننگ تھی؟ نہ بچہ نہ، تمہیں یہاں بلایا گیا تھا تاکہ تمہاری گھٹیا چال کا علم ہو سکے، مگر تم نے اپنی موت کو خود دعوت دی ہے۔ یشر علی بلالہ کی تمہاری ہر حرکت پہ نظر تھی۔ ان کی عزت کے ساتھ ساتھ یہ میری عزت و غیرت ہے جس پہ تو نے اپنی گندی نظریں رکھی، جنہیں میں پھوڑ ڈالوں گا آج۔ تمہاری یہ گندی اور ہوس بھری نظریں تو میں امریکہ میں ہی پہچان گیا تھا، مگر میں اس وقت اس پر کوئی حق نہیں رکھتا تھا، مگر اب وہ میری عزت ہے جس کی ہر حرکت کی خبر گیری میرا فرض۔ اب تم تو کتے کی موت مرو گے۔ سکندر جو فل تیش میں براق کو اپنے مکوں اور ٹھڈوں کی زید میں رکھے ہوئے تھا، اس پہ دہاڑتے ہوئے چلایا۔ سکندر نے براق کو گریبان سے پکڑ کر اس کا سر زمین پر سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پہ مارا کہ اس کے دماغ سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ سکندر نے اسی پہ بس نہیں کیا بلکہ براق کو گھما کے اپنے سامنے اس کا چہرہ کر کے اس کے منہ پہ مکہ مارا کہ اس کے سامنے سے 3 دانت ٹوٹ گئے۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پہ گرا اور خون تھوکا جس سے اس کے دانت بھی باہر گرے۔ سکندر جو اس کے سر پہ لوہے کی کرسی مارنے والا تھا، غفران نے ایک دم اس کا بازو پکڑ لینے سے وہ رکا۔ وہ لڑکھڑاتی بمشکل اپنے پیروں پر کھڑی تھی۔ بس کرو، وہ مر جائے گا، پولیس اسے خود ہی اریسٹ کر لے گی۔ غفران نے خون آشام نظروں سے اسے گھورا تو سکندر نے خون آشام نظر سے اسے گھورا تو غفران نے ایک دم ڈر کے اس کا بازو چھوڑا اور 2 قدم دور ہٹ کر دیوار سے جا لگی۔ ملگچا حلیہ، بکھرے بال، چہرے پہ انگلیوں کے نشان، پھٹا اور زخمی بازو، ہونٹ کے کنارے پر جمع ہوا خون اور اپنے ان نام نہاد دوستوں کی طرح شراب کے نشے میں دھت دیکھ کے سکندر کا پھر فشار خون بلند ہوا اور جوتے سے ایک زوردار کک براق کی پسلیوں پہ ماری۔ براق جو ادمری حالت میں زمین پہ لیٹا اکھڑے سانس لے رہا تھا، ایک دم اس کا حرکت کرتا جسم بے دم ہو گیا۔ سکندر کے ساتھ پولیس تھی جو اندر آنے کی اجازت چاہتی تھی۔ سکندر نے یہاں وہاں نظریں دوڑائی اور بیڈ کی چادر اتار کر غفران کے گرد لپیٹی۔ جانے کیوں کچھ لوگ ٹھوکر کھا کے ہی سمجھتے ہیں، آج شاید اسے اس چادر کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ ہوش کھو کر سکندر کے بازو میں جھول گئی۔ سکندر نے چادر میں اس کا چہرہ چھپا لیا۔ پولیس آفیسرز اندر آئے اور وہ لوگ براق کو وہاں سے لے گئے۔ باہر ایملی اور سوزین کو بھی اریسٹ کر کے لے جایا جا چکا تھا۔ سکندر نے بھیجے جبڑوں کے ساتھ اسے بازو میں اٹھایا اور باہر لا کر اسے اپنی گاڑی کی بیک سیٹ پر ڈالا۔ چودھری جی، گارڈز گھگیاتے ہوئے اس تک پہنچے۔ دفعہ ہو جاؤ سب کے سب، وہ حلق کے بل دہاڑا۔ سکندر کا غم و غصہ کسی صورت کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے تیزی سے وہاں سے نکالی اور اپنی جیب سے فون نکال کر ایک نمبر ڈائل کیا جو کہ پہلی بیل پر ہی ریسیو کر لیا گیا۔ امی جان، بیت السلطان فون کر کے اطلاع دے دے کہ ان کی بیٹی کی رخصتی ہو چکی ہے، اس کو شوہر
اس کا شوہر اسے اپنے ساتھ لے جا چکا ہے۔ سکندر نے جبڑے بھیج کر کہا اور فون رکھ دیا۔ سعدیہ سمیت بیت السلطان میں ہر کسی کو یشم فون کر کے ساری تفصیل بتا چکا تھا۔ تبھی اس وقت سعدیہ نے اس بھپرے شیر کو کچھ کہنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ غفران سنگ مرمر کے ٹھنڈے فرش پر ہوش و خروش سے بیگانہ گھٹری سی بن کر کسی کے قدموں میں پڑی تھی۔ لائٹ براؤن ہائی لائٹ والے بال زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ اسٹالر جان نے کہا تھا اس وقت اس کی حالت کافی قابل رحم تھی۔ پھٹی ہوئی آستین، سلور زدہ کپڑے، جبکہ وہ شاندار سا شخص صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگیں رکھے بیٹھا، ایک ہاتھ کی مٹھی کی پشت اپنے ہونٹوں پہ رکھے اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے غفران کو اپنی لال انگارہ آنکھوں سے ہی جلا کر بھسم کر ڈالے گا۔ وہ آہستہ آہستہ کسمساتے ہوش کی دنیا میں واپس لوٹنے لگی۔ جب قدرے حواس بحال ہوئے تو سب سے پہلی نگاہ اس شخص کی لہو چھلکاتی نگاہوں پر آ ٹھہری۔ غفران نے فوراً زور سے آنکھیں بند کر لی کہ ہوش کھونے سے پہلے جو اس کے کانوں میں ایک لفظ کی باش گشت ہوئی تھی وہ تھی عزت، غیرت۔ وہ واقعی سکندر حارث بیگ تھا، حارث بیگ کا بیٹا، ان کے دشمنوں کا بیٹا، باپ کی ہی طرح صفاکی، ظلم جبر اس کی رگوں میں رچی بسی ہوگی، تبھی شاید براق کو جان سے مار ڈالا ہوگا، اور اب شاید وہ بھی غیرت کے نام پر قتل ہونے والی تھی یا پھر شرمندگی سے مرنے والی ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ غفران اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کرتی، وہ کسی چیل کی طرح اس پر جھپٹا اور ایک ہاتھ سے اس کے بال پچھلی گردن سے اپنی مٹھی میں اتنی زور سے جکڑے کہ غفران کر رہا اٹھی۔ اس کی سسکیاں پورے ہال میں گونجنے لگی۔ سکندر حارث بیگ ہوں میں، حارث بیگ کی صفاکی کے قصے تو تم نے اپنے بڑوں سے سنے ہی ہوں گے نا۔ آج اسی صفاکی کا ایک چھوٹا سا ڈیمو تمہیں دکھاؤں گا۔ آج میں تمہارے اس خوبصورت جسم سے یہ کھال کھینچ کر اسے اتنا بھیانک بنا دوں گا کہ تم اپنے آپ کو نہیں پہچان پاؤ گی۔ غفران سلطان خان زادہ، فنکار کر کہتے اس نے اسے بالوں سے ہی گھسیٹ کر اپنے بیڈ پر پھینکا۔ وہ روتی سے سکتی ایک جھٹکے سے اس کے نرم بیڈ پر اوندھے منہ گری تھی۔ وہ بلک بلک کر روئی تھی۔ سکندر نے اسے ایک جھٹکے سے سیدھا کیا اور اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں دبوچا۔ کیوں بیگم؟ شراب کے نشے میں دھت ہو کر اپنے بوائے فرینڈ کی باہوں میں کافی کمفرٹیبل تھی، جو شوہر کے بستر پر دم نکلا جا رہا ہے۔ اب یہ ماتم کیوں منا رہی ہو؟ پھر دہاڑا۔ غفران نے اپنے پورے زور سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اب اس کی گلابی گالوں پر بس آنسو رواں تھے۔ وہ کچھ بول نہیں رہی تھی، کچھ بولنے کے قابل رہی ہی نہیں تھی۔ جس حالت میں جس جگہ وہ دیکھ چکا تھا اسے، سکندر کا دل کیا اس کے خوبصورت بدن پر تیزاب پھینک کر اسے جلا ہی ڈالے۔ گو ٹو ہیل غفران سلطان، سکندر نے اسے اپنی پوری طاقت سے بیڈ پر پٹکا۔ تم جتنی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہو، یقین کرو تمہارے شوہر کے لیے تمہارا یہ خوبصورت بدن سوائے غلاظت کے ڈھیر کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حرام مشروب اپنے اندر اتار کر تم نے اپنی ہر حد پار کر دی ہے۔ تم میری عزت ہو، اپنی آخری سانس تک رہو گی تو یہی، مگر تمہاری یہ بدقسمتی رہے گی کہ تمہاری نظر میں تمہارا یہ حقیر مولانا شوہر تم پر ایک نظر ڈالنا تک گوارا نہیں کرے گا۔ وہ چلا کر کہتا، اس پر ایک نگاہ غلط ڈالتا، دھاڑ سے دروازہ بند کرتا وہاں سے نکل گیا۔ غفران نے بمشکل کروٹ لی، تکیہ مٹھیوں میں دبوچ کر ایک مرتبہ پھر بلک بلک کر روتی۔ وہ 1-2 ہفتے بے تحاشا مصروف رہا۔ بزنس یہاں سیٹل کرنے میں دن رات انتھک محنت کرنا پڑی۔ رات ہی وہ اسلام آباد سے حویلی واپس لوٹا تھا۔ اس وقت کے دوران بس ایک کتاب چہرہ تھا جو ایک سیکنڈ کے لیے بھی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو پایا تھا۔ ایسا ہرگز نہیں تھا کہ انیس سلیمان خان زادہ اب اس کی جانب متوجہ ہوا تھا یا اسے سوچنے لگا تھا، بلکہ جب سے وہ اسے امریکہ چھوڑ کر آئی تھی تب سے وہ انیل سلیمان خان زادہ نے اسے سوچنے کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ اس کی سوچ کا دائرہ دعا نور کے ہوتے ہوئے ہی بس ویرا کے وجود تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ اب بھی ایک انجانی سی طاقت تھی، ایک اندیکھی ڈور جس سے بندھا وہ اس کی جانب کھینچا چلا آتا تھا۔ اب بھی وہ کل شام سے لے کر صبح تک بھرپور نیند لینے کے بعد جاگا، یوں ہی نائٹ ٹراؤزر اور گرین ٹی شرٹ میں، رف سے حلیے میں، بالوں میں ہاتھ پھیلائے، رخ سیدھا ایک کمرے کی جانب تھا۔ نگاہ پھیرتا اپنے کمرے سے باہر انیل، جو دروازے کی جھری میں سے اسے ہاسپٹل کے لیے تیار ہوتا دیکھ چکا تھا، شرارتاً مسکراتا جان بوجھ کر بغیر دروازہ نوک کیے اندر داخل ہو گیا۔ ویرا چوک کر دروازے کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ آج پھر دندناتا اس کے روم میں گھس آیا تھا۔ ویرا بری طرح گڑبڑائی۔ لائٹ پرپل فراک ٹراؤزر میں
وہ ڈاکٹری کوٹ پہنے دوپٹہ صوفے پر رکھے اپنے بال برش کر رہی تھی۔ صبح صبح اس کی شکل دیکھ کر ویرا کا دماغ گھوم گیا۔ کمظرف کمینے کلموں ہے، ویرا دوپٹہ درست کرتے ہوئے چلا اٹھی۔ اور کچھ؟ انل نے کمرے میں پڑے کاٹ پر بیٹھتے ہوئے انتہائی اطمینان سے پوچھا۔ لچے لفنگے لوفر، تمہیں تمیز تو نہیں ہے کہ کسی کے روم میں کیسے جایا جاتا ہے؟ ویرا نے دانت پیس کر کہا۔ وہ جتنا اسے اگنور کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ اتنا ہی اس کے سامنے آتا تھا، وہ جتنا اس سے دور بھاگتی تھی وہ اتنا ہی اس کے راستوں میں آ رہا تھا۔ ہاسپٹل جا رہی ہو؟ نہیں، شالیمار باغ جا رہی ہوں، وہ کلس کر بولی اور ڈریسنگ چیئر پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں پر لوشن لگانے لگی۔ انل نے اس کی جانب ایک گہری نظر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دلکش چہرے پر بالوں کی شریر لٹیں جھول رہی تھی۔ اس کے بالوں کا رف سا جوڑا بنا کر یوں ہی جلدی سے دوپٹہ اوڑھ لیا۔ اس میں ایک اضافی چیز بھی اسے دکھائی دی۔ اس نے شاید یہاں آ کر اپنا ناک چھدوایا تھا۔ اب بھی ایک دمکتے نگ کی نوز رنگ اس کے چھوٹے سے ناک میں جگمگا رہی تھی۔ انل کاٹ سے اٹھ کر ٹراؤزر کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتا بہت بے اختیار ہو کر اس کی جانب بڑھا۔ وہ چلتا ہوا ویرا کے قریب آ کر رکا۔ ویرا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ انل نے شہادت کی انگلی اس کی نوز رنگ کے ڈائمنڈ پر رکھی۔ ویرا نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ویرا نے اپنا رخ اس کی جانب سے موڑ لیا۔ پتہ نہیں، خود نہیں جانتا، مگر یہ نوز رنگ مجھے بہت اٹریکٹیو لگ رہی ہے، انل نے دانتوں تلے لب دبا کر کہا۔ انل نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر دیوار سے ٹیک لگائی۔ اچھا سنو، تم نے ابھی تک مجھ سے نور کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا؟ کیوں؟ انل نے زمین کی جانب دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا تو ویرا کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر لہرایا، مگر وہ اسے کامیابی سے چھپا گئی۔ میں اب دوسروں کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرتی۔ ویرا کی بات اسے سر پر لگی اور تلووں پر بجھی۔ وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ مجھے جانا ہے۔ ویرا اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکلنے لگی۔ انل بھی اس کے پیچھے ہی ہو لیا۔ میں چھوڑ آتا ہوں۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، ویرا نے تنک کر کہا، مگر وہ ڈھیٹ بنا اس کی بات اگنور کرتا باہر ہی نکل آیا۔ نایاب نے ناشتے کے لیے شور مچایا، مگر وہ بحث کرتے یوں ہی باہر نکل آئے۔ وہ لاؤنج کے بڑے گلاس ڈور سے باہر نکلی تھی۔ ویرا کو رک جانا پڑا کیونکہ سامنے سے وہ شاندار سا شخص مسکراتا اس کی جانب ہی بڑھ رہا تھا۔ السلام علیکم، ویرا نے سلام کیا۔ تب تک انل بھی اس کی پشت تک پہنچ چکا تھا۔ وعلیکم السلام، سائم نے سلام کا جواب دیتے اب انل کی جانب دیکھا جو اس حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا۔ کیا میں آپ کو جانتا ہوں؟ انل نے تعجب سے اسے دیکھا۔ شاید نہیں، سائم نے خوش دلی سے کہا، مگر میں پری حق کا فرسٹ کزن ہوں، اس کے چچا کا بیٹا۔ اور اب وہ لہجہ بھر کو رکا اور ویرا کو لوح دیتی نگاہوں کے فوکس میں رکھا۔ لبوں پر معنی خیز سی مسکراہٹ تھی۔ اس حویلی کا ہونے والا داماد اور آپ کا بہنوئی، سائم نے گہری مسکراہٹ سے آخری لائن بولی۔ دل میں ایک کمینی سی خوشی ہوئی۔ اس نے ایک نظر میں ہی انل سلیمان خان زادہ کو اور اس کے جذبات احساسات اس کے دل کو جانچ لیا تھا۔ ویرا پر اٹھتی اس کی نگاہوں کے معنی و مفہوم بھی سمجھ لیا تھا۔ وہ گہرے راز جن سے ابھی انل سلیمان خان زادہ خود بھی انجان تھا، وہ شاطر انسان نے اس کی آنکھوں سے پہچان لیا تھا۔ آخر گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا تھا اس نے۔ What do you mean؟ آپ اوزگل کے فیانسی ہیں؟ انل نے اسے سرتا پیر دیکھتے اگلا سوال کیا تو اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ جی نہیں، یہ جو آپ کے پہلو میں آپ کی بہن کھڑی ہے وہ میری منگ ہے۔ سائم نے پھر آنکھوں میں چمک لیے اسے کہا، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے چیلنج کیا ہو۔ اس کے الفاظ سے جو سامنے والے کے چہرے کے رنگ سیکنڈز میں تبدیل ہوئے تھے وہ اسے مزہ دے گئے تھے۔ الفاظ نہیں، بیت السلطان کی 3 منزلہ چھت تھی جو انل سلیمان خان زادہ کے سر پر گری تھی، جبکہ اس ساری گفتگو کے دوران ویرا لا تعلق بنی خاموشی سے ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی، مگر دل میں کیسے کیسے طوفان اٹھ رہے تھے یہ تو وہی جانتی تھی، جو اس طوفان کے اثرات کو اپنے چہرے پر آنے سے بہادری سے روک رہی تھی۔ واٹ ربش، کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ انل نے گھرا کر کہا تو ویرا بری طرح گڑبڑائی، جبکہ سائم کہا لگا کر ہنس پڑا، جیسے انل نے مذاق کیا ہو اور وہ ہنس دیا ہو۔ مذاق بہت اچھا کر لیتے ہو برو، لیکن پلیز اب یہ مت کہنا کہ آپ کو اس منگنی کے بارے میں علم نہیں، یا آپ اس حویلی والوں کے لیے اس قدر غیر اہم ہیں کہ کسی نے آپ کو اس کے بارے میں بتانا ہی ضروری نہیں سمجھا۔ سائم ویرا کی جانب دیکھتے ہوئے انتہائی معصومیت سے بولا، جیسے یہ بات مذاقاً کہی ہو، مگر لہجہ انتہائی حتک آمیز تحقیر سے بھرا ہوا تھا۔ انل سلیمان خان زادہ اپنے جبڑے بھیج کر رہ گیا، سینے میں ایک جوار بھاٹا سا بھڑک اٹھا۔ ویرا، آپ میرے ساتھ ہاسپٹل چلے، میں نے آپ کے بابا سے اجازت لے لی ہے۔ سائم ویرا کی جانب متوجہ ہوا۔ ویٹ اے سیکنڈ، ہمارے یہاں شادی سے پہلے لڑکیاں کسی کے ساتھ بھی منہ اٹھا کر نہیں چل پڑتی۔ ویرا میرے ساتھ جا رہی تھی۔
अब भाई बोल ही दिया है तो इसकी तमाम जिम्मेदारी अभी मुझ पर है। चलो वीरा, वो सर्द सपाट चेहरा लिए कटीले लहजे में कहता उसका हाथ पकड़कर गाड़ी की जानिब गया। साइम का चेहरा तैश से सुर्ख पड़ गया, मगर वो जब्त करता अपनी गाड़ी की जानिब चला गया। अनिल, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ। उसकी चट्टानी गिरफ्त में वीरा को अपना मोमी हाथ चटकता महसूस हुआ तो बिलबिला उठी। चुपचाप गाड़ी में बैठो वीरा वारिस बैग। अगर अगर आज इस आदमी के सामने तुमने मुझसे ये हाथ छुड़ाया तो मैं उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। वो धीमे लहजे में मगर उसकी जानिब देखते चट्टानों से लहजे में दहाड़ा तो वीरा ने हैरत से उसका लाल भभूका चेहरा और वहशत भरी आग बरसाती आंखें देखी। वीरा ने शायद ही उसे कभी इतने गुस्से में देखा था जितना कि वो अब इस वक्त उसे दिखाई दे रहा था। साइम की धूल उड़ाती गाड़ी वहां से तेजी से निकलती देख उसे नई परेशानी लाहक हुई कि कहीं भी जान या इस सब में कसूरवार उसे ना समझे, और अगर साइम ने दुआ जहरा से शिकायत लगा दी तो जो पूरी हवेली में तमाशा होगा वो अलग। व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम्हें क्या हुआ है अनिल? उन्होंने सच कहा, वो मेरे फियांसी है। मैं अब शट अप, अनिल हलक के बल चिल्लाया तो वीरा उसकी इस बिहेवियर पर खौफजदा सी होती 1 फुट ऊपर उछल गई। अनिल ने उसका हाथ थामकर उसे गाड़ी में ढकेला और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने तेजी से वहां से गाड़ी निकाली। कोई तो हो जो तसल्लियों के हुर्फ देकर रगों में फिरती अजियतों का गुरूर तोड़े। कोई तो हो जो हदों से बढ़ता ये दर्द बांटे। मगर ये कोई कभी मिला है? मगर ये कोई कहीं नहीं है। मगर ये कोई नहीं है। यशम हॉस्पिटल के कॉरिडोर की दीवार से टेक लगाए आंखें मूंदे खड़ा था। वो जितना चाहता था कि उस पर आंच तक ना आए, उतना ही उसे हर बार कोई ना कोई नई तकलीफ नए दर्द से दो चार किया जा रहा था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। कितना सादा था ना वो, कि भला पहले कभी उसकी कोई चाहत पूरी हुई थी जो अब होती। इसलिए उसने अजियत से अपनी सुर्ख रंग आंखें मूंद रखी थी। उसकी दिल खराश चीखें अभी तक कानों में गूंज रही थी। डॉक्टर ने अजहात को रूम में बुलाया था। वो अंदर गया। अब उसे यहाँ से चले जाना चाहिए था, मगर हर बार की तरह खुद पर हर इख्तियार खोता वो जा नहीं पाया था कि उसकी खैर खैरियत मालूम किए बगैर वो यहाँ से जाना नहीं चाहता था। तभी अंदर रूम से आज़ाद मुस्कुराता हुआ बाहर आया। यशम ने एक गहरी सांस भरी और दिल में शुक्र का कलमा अदा किया कि यकीनन वो बिल्कुल ठीक होगी। अभी वो अजहात से कुछ पूछता कि हॉस्पिटल में हवास बाख्ता से अशरफ कमाल चले आए। अजहात उनकी जानिब मुतवज्जा हुआ और उन्हें घुमा फिरा कर यही बताया कि वो लोग डाकू थे लेकिन सोहन पर हमला कर दिया वगैरह। अजहात उसकी जानिब मुतवज्जा हो गया। क्या हुआ कैप्टन, सब ठीक तो है ना? यशम ने सीधे होते हुए उससे पूछा। यस सर, सब ठीक है। बल्कि वो कहते कहते रुका, बल्कि यूँ महसूस हुआ जैसे झेप गया हो। वह अशरफ कमाल की जानिब मुड़ा। मुबारक हो बाबा, अब दादा बनने वाले हैं। आज़ाद ने अशरफ कमाल को उनकी ज़िंदगी की सबसे अच्छी खबर सुनाई थी। क्या वाकई? वह अजहात से लिपट गया। तब वो उस शख्स की जानिब मुड़ा जो धीमे से मुस्कुरा रहा था। यशम ने अजहात को सीने से लगाया। मुझे बहुत मायूस किया कैप्टन आपने, यशम ने अचानक कहा। क्यों सर, क्या हुआ? आज़ाद को हैरत हुई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ये गुड न्यूज़ इतने रूखे फीके अंदाज में सुनाकर हमें ऐसे ही टरका देंगे। यशम सुल्तान के कहने पर वो कहकहा लगाकर हंस दिया। जितनी कुल्फत इस हादसे से छाई हुई थी, ये खबर जैसे घुटन और हवसज़दा आबो हवा में एक खुशगवार झोंका साबित हुई थी। वो दोनों बातें करने लगे और बाबा अंदर सोहन के पास चले गए थे जो अब अपने होश में वापस आ चुकी थी। सर, वो होश में आते ही बर्फ़ी का पूछ रही थी और डॉक्टर ने कहा है कि उसे किसी भी किस्म के स्ट्रेस से दूर रखा जाए। अजहार ने लब भींच कर रेशम को बताया तो वो भी परेशान हो गया। फिर तो आप उसे बर्फ़ी की डेथ का बिल्कुल भी नहीं बताना। फिर क्या कहूँ? अजहार को नई परेशानी लाहक हुई। कह देना ज़ख्मी है, ट्रीटमेंट के लिए लेकर गए हैं, कल तक कुछ करता हूँ मैं। ओके कैप्टन, टेक केयर, अब चलता हूँ। सर, इकट्ठे साथ चलते हैं। नहीं, मुझे काम है, मैं घर अपार्टमेंट नहीं जाऊँगा, बल्कि कुछ खास मेहमानों की तवाज़ा करनी है आज सारी रात। वो मानी खजी से कहता वहाँ से निकल गया। तब आज़ाद फिर से रूम में आया तो वो अशरफ कमाल के सीने से लगी सिसक रही थी। उसने अफसोस से सर नफ़ी में हिलाया। वैसे बाबा, कुछ लोग मुझसे अभी अभी प्रॉमिस करके हटे हैं कि वो ना खुद रोएंगे और ना मेरे बेबी को परेशान करेंगे। आज़ाद ने बाबा की जानिब देखते हुए हंसी दबाकर कहा तो सोहन को कहीं छुपने की जगह ना मिली। उसने जानबूझकर बाबा के सीने में चेहरा छुपा लिया। डॉक्टर ने इन्हें डिस्चार्ज दे दिया। वो और अशरफ कमाल उसे लिए घर वापस आ गए। अब फिर वो अंदर जाते हुए बर्फ़ी के बने छोटे से लकड़ी के घर के पास आ रुकी थी। अजहार, मेरा बर्फ़ी किधर है? वो उसे वहाँ ना पाकर बुरी तरह घबराई। ज़ख्मी हुआ था, उसे ट्रीटमेंट के लिए भेजा है मीठी।
अजहत ने रटे रटाए जुमले बोले। चलो अंदर चलो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वो उसे अंदर ले आया। सोहन उसके चेहरे की जानिब बगौर देखते कुछ खोजने की कोशिश करने लगी। बाबा ने उसे बाजू से थाम कर बेड पर बिठाया। अजहत किचन में गया और थोड़ी देर बाद ही दूध का गिलास लेकर आया। अब बेगम, इस बेड से नीचे उतरने की गुस्ताखी मत कीजिएगा आप, नहीं तो बाबा आप देख लीजिएगा मोहतरमा को। अजहत ने उसे दूध से मेडिसिन देते हुए मोहब्बत पाश निगाहों से देखते हुए कहा तो सोहन ने उसे बुरी तरह घूरा। बिल्कुल बेगम, अब आपको हर वक्त मुझे ही देखना है ताकि प्रिंसेस बिल्कुल मेरे जैसी हो। अजहत ने एक मरतबा फिर उसे छेड़ा। अशरफ कमाल हंसते रहे और वो सख्त गुस्सा होती रही। आखिर मेडिसिन लेकर उसने उसकी शरारतों से तंग आकर कंफर्टर में ही चेहरा छुपा लिया था। अशरफ कमाल काफ़ी देर अजहत के पास बैठे रहे, मगर फिर अजहत के लाख इसरार के बावजूद वो अपने घर चले गए। अजहत ने उन्हें असल हकीकत नहीं बताई थी, ना वो उन्हें बताकर परेशान करना चाहता था। वो चाहता था कि अशरफ कमाल हर वक्त सोहन के पास ही रहे, मगर वो चूँकि असल बात से लाइल थे, तभी लाहौर जाने का प्लान बना रहे थे। वहाँ पे उनके कुछ दोस्त उन्हें मिलने के लिए बुला रहे थे, इसीलिए अजहत उन्हें मना नहीं कर पाया था। तकरीबन एक हफ्ता हो चुका था। अजहत ने उसे हथेली का छाला बनाकर रखा हुआ था। अभी दोपहर का वक्त था और वो बेड पर नीम दराज थी और अजहत किचन में जाने कौन सी खटर पटर में मसरूफ था। वो बुरी तरह झंझला रही थी। शदीद किस्म की वीकनेस की वजह से डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताकर उसे अजीब मुसीबत में डाल रखा था। वक्त काटे नहीं करता था। पहले तो किसी न किसी काम में खुद को उलझाए रखती थी, मगर अब वो जमूत का शिकार हुई बुरी तरह झुंझला रही थी। पूरे हफ्ते से अजहाज से बर्फी का पूछ पूछ कर थक चुकी थी, मगर वो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पा रहा था। अब भी सोहन बेड ग्राउंड से टेक लगाए आंखें मूंदे लेटी हुई थी। अजहात ने सख्ती से मना किया था कि वो बेड से एक कदम भी नीचे नहीं उतारेगी, इसीलिए अब उतर कर उसके पास किचन में भी नहीं जा सकती थी। दिल उदास था, बेहद परेशान कि तभी नग हुआ। उसने धीमे से आंखें खोलकर फ़ोन रिंग बजी। उसे धीमे से आंखें खोलकर फ़ोन उठाकर देखा तो फ़ोन पर प्राइवेट नंबर लिखा शोर मचा रहा था। सोहन ने बेजारी से फ़ोन एक तरफ रख दिया, मगर फ़ोन करने वाला काफ़ी मुस्तकिल मिजाज था, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर तंग आकर सोहन ने फ़ोन यस करके कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम, कौन? उसने धीमे से पूछा। तुम जानती हो सोहन, अजहात रज़ा, तुम्हारी स्वीट स्टेप मदर रैना अबीद खान ने तुमसे कितना सच कहा था कि तुम एक मनहूस लड़की हो, मगर तुमने उसकी बात हवा में उड़ा दी। एक्सक्यूज़ मी, सामने की निस्वानी शिद्दत पसंद आवाज़ पर सोहन ने तड़प कर सीधे होते भर्राई हुई आवाज़ में उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो बिल्कुल ठीक कहती थी। तुम पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, फिर बाप को, यहाँ आकर अशरफ कमाल को बेघर किया, राबिया को खा गई, फिर अपनी मोहब्बत के झूठे झांसे में फांस कर रेशम सुल्तान खानजादा को बर्बाद कर दिया। अब बेचारा बर्फी तुम्हारी वजह से मर गया। वो लोग तुम्हें मारने आए थे, मगर निशाना कौन बना? बेचारा बेजुबान बर्फी। शट अप, खामोश हो जाओ, बिल्कुल चुप। ये क्या बकवास है? ऐसा कुछ नहीं है, सोहन कहते हुए बिलक बिलक कर रोने लगी। ऐसा ही है मेरी जान। सुनो, बहुत जल्द तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारी नहवस का शिकार होने वाला है। सामने वाली के अल्फाज थे कि पिघला हुआ सीसा। सोहन ने बेइख्तियार माही बेआब की तरह तड़पते अपने पेट पर अपने हाथ रखे। और अगर तुम्हारा शौहर बेवा हो गई तो क्या करोगी? सुनो, इससे पहले तुम्हारी नहवस तुमसे जुड़े तुम्हारे हर रिश्ते को निगल जाए, तुम्हें अपनी इस नापाक ज़िंदगी का खुद ही खात्मा कर लेना चाहिए। तुम ऐसा करो कि तुम सुसाइड कर लो। अभी वो कुछ और भी कहती जब फ़ोन बहुत अचानक डिस्कनेक्ट कर दिया गया था, या हो गया था। सोहन ने बेयकीनी से अपने मोबाइल को देखा। तभी आंधी तूफान की तरह अजहात अपना मोबाइल कान से लगाए कमरे में दाखिल हुआ था। मीठी, उसने आते ही किसी अछूत की तरह उसके हाथ से मोबाइल छीनकर फर्श पर दे मारा। मोबाइल चकनाचूर हो गया। सोहन, जो अब तक बेयकीन सी थी अजहात ने उसे अपने सीने में भीजा तो फूट फूट कर रो दी, मगर बहुत जल्द उसके सीने से सर निकाल कर उसका कॉलर मुट्ठियों में दबोचा। अजहात, मैं जानती हूँ ऐसा कुछ नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? ये कौन थी? आपको पता है शायद सब कुछ ये सब क्या हो रहा है? तभी मेरा फ़ोन कट हो गया और आपको आपके फ़ोन पर इत्तला मिल गई कि कोई मुझे हरासा कर रहा है। मेरा फ़ोन टैप हो रहा था ना। अजहात, मुझे हकीकत बताएं, वो रोते हुए चीख कर बोली। तभी अजहात ने उसे फिर से अपने सीने में छुपा लिया। आई प्रॉमिस, मैं बहुत जल्द तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, अजहात ने कहते उसका चेहरा अपने हाथों के प्यालों में भरा।
لیکن پلیز ابھی ہمارے بیبی کی خاطر میٹھی ہمارے لیے سب کچھ بھول جاؤ اور اپنا خیال رکھو پلیز، آئی ریکویسٹ یو۔ اسٹریس تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ مجھے بتائے اذہان، برفی نہیں ہے نا؟ سوہن نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے پوچھا تو اذہان کو نئے سرے سے پریشانی ہو گئی۔ تبھی باہر بیرونی دروازے پر بیل ہوئی۔ اذہان نے ایک شدت بھرا لمس اس کے ماتھے پر چھوڑا۔ میں دیکھ کر آتا ہوں باہر کون ہے، اذہان کہتا ہوا کمرے سے باہر آیا اور پھر گیٹ تک آیا۔ دروازہ کھولا تو خوشگوار حیرت ہوئی۔ السلام علیکم، یشم نے اسے سلام کیا جس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا باکس تھا۔ وعلیکم السلام، پلیز سر اندر آئیے، اذہان نے کہتے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ ہمیں پہلے ہی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ سوہن کے فون سے اسے ہراس کیا جا سکتا ہے۔ وہ گھٹیا عورت اب اس کے دماغ سے کھیلنا چاہتی ہے، شاید یہ چاہتی ہے کہ اسے مینٹلی اتنا ٹارچر کرے کہ وہ سوسائڈ کرنے پر مجبور ہو جائے۔ عجیب نفسیاتی گھٹیا اور پاگل عورت ہے اور اب بالکل برداشت سے باہر ہو رہا ہے۔ یشم سلطان خانزادہ نے جبڑے بھیج کر کہا، سر مجھے اب بھی یقین ہے کہ جیت ہمیشہ اچھائی اور سچائی کی ہوتی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ٹھیک ہے اور سمجھ گئی ہے کہ یہ بس ایک ٹریپ تھا، مگر وہ اب یہ بھی سمجھ گئی ہے کہ برفی نہیں رہا۔ اذہان نے پرسکون ہو کر اسے تمام صورتحال بتائی تو یشم نے گہرا سانس بھرا۔ سوہن کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جی سر، الحمدللہ۔ دین اسے لاؤنج میں لائی۔ I have a surprise for her، یشم نے مسکراتے ہوئے کہا تو اذہان اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے لاؤنج میں لیے چلا آیا، جو اس وقت نیلی فراک چوڑی دار پیجامے میں نیلا دوپٹہ سے اپنا وجود اچھے سے ڈھانپے لاؤنج میں چلی آئی تھی۔ السلام علیکم یش، کیسے ہیں آپ؟ سوہن نے عقیدت سے کہتے اس کی جانب مسکرا کر دیکھا۔ اپنی حالت کی بدولت عجیب ہی حیا سی محسوس ہو رہی تھی اسے۔ وعلیکم السلام، یش نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جیتی رہو، خوش رہو۔ آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے؟ سوہن نے اس کی توجہ باکس پر دلائی تو یشم نے ایک گہری سرد سی سانس خارج کی۔ ایک نظر اذہان کو دیکھا۔ یش نے ایک سرسری نظر کے علاوہ اسے اب تک نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے پاؤں کی جانب دیکھے گیا جس میں اس نے ایک وائٹ کلر کی پائل پہنی ہوئی تھی۔ سوہن، دراصل ہم نے بہت کوشش کی مگر برفی نہیں رہا، یشم نے کہا تو اذہان کے گلے میں گٹلی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ سوہن کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ فوراً سیاہ نین کٹوروں میں پانی بھرنے لگا۔ لیکن دیکھو، اسے اوپن کر کے دیکھو، میں کیا لایا ہوں تمہارے لیے، یشم نے کہتے ہوئے باکس اسے تھمایا۔ وہ منہ بسور رہی تھی مگر پھر اذہان کے مضبوطی سے اسے کندھے سے تھام کر اسے دلاسا دینے سے اس نے باکس ٹیبل پر رکھا اور اسے کھولنے لگی۔ باکس کھولا تو ہو بہو برفی جیسا ایک اور پپی اس میں بیٹھا چو چو کر رہا تھا، مگر یہ والا قدرے بڑا 1.5-2 ماہ کا تھا۔ برفی؟ سوہن نے آنکھوں میں آنسو لیے اس پپی کو اپنی گود میں بھر لیا۔ اس کے چہرے پہ ایک الوہی سی چمک اور سیاہ جھیل سی آنکھوں میں خوشی کی دمک دیکھ وہاں موجود دونوں وجود کی رگوں پہ میں سرشاری سی دوڑ گئی تھی۔ تھینک یو سو مچ یش، سوہن نے اس کی جانب دیکھا جو اس کے قدموں میں جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا، ہیو اے نائس ڈے جینٹل مین، یشم نے سوہن سے کہتے اذہان سے ہاتھ ملائے اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ ادھر ہی لاؤنج میں بیٹھ کر برفی کے ناز نخرے اٹھانے لگی۔ کچھ دیر پہلے کی تمام تکلیف اور پریشانی بھلائے اب وہ پوری طرح برفی میں مگن ہو گئی تھی، جسے دیکھ اذہان نے بھی سکون کا سانس بھرا۔ یہ تو غلط بات ہے بیگم، برفی کے واپس آتے ہی مجھے اور میرے بیبی کو اگنور کر رہی ہیں آپ، اذہان نے اسے باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے بے تحاشا چومتے ہوئے اس سے اسی کی شکایت لگائی۔ نرمی سے اس کے پہلو پر ہاتھ رکھ کر ایک ننھی سی جان کو محسوس کرنے کی کوشش کی۔ جی، 1 ہفتے سے آپ نے مجھے کرنتیا کیا ہوا ہے، اب آپ کو سزا ملے گی۔ سوہن نے برا سا منہ بناتے اس سے دور جانے کی کوشش کی مگر اذہان نے اسے مزید اپنے قریب کرتے اس کے مومی گلابی گال پر اپنے لب جمائے تو بری طرح کسمسائی۔ اذہان، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر اذہان نے اس کے وجود کو خود میں سمیٹ کر اس کی بولتی بند کر دی۔ وہ ایک نیم تاریک سا کمرہ تھا جہاں وہ اس وقت توڑ پھوڑ کر اپنا تمام غم و غصہ کمرے کی بے جان چیزوں پر نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔
बॉस इससे काफ़ी नाखुश था, जो एन टारगेट के करीब पहुंचकर उस शख्स में गुम हो गई और अपना मकसद हासिल करने में बुरी तरह नाकाम रही थी। तुम्हें उनसे वो चिप या यूएसबी ड्राइव लानी थी, मिस सनम, जिसमें उन्होंने बॉस के खिलाफ तमाम सबूत इकट्ठे कर रखे हैं, मगर तुम नाकाम रही हो। मुकाबिल हलफ के बल चिल्लाया तो सामने वाली ने भी बेतहाशा जुनूनी अंदाज में कमरे की हर चीज़ को तहस नहस कर डाला। तो तुम्हारे भेजे हुए कुत्तों ने क्या उखाड़ लिया? एक खरोच तक तो पहुंचा नहीं सके उसे। सब उल्टा हो गया, जबकि मैं चाहती थी कि वो गुंडे उसकी बोटी बोटी नोच खाते। उसे जलीलो ख्वार और बेलिबास करके ऐसी जिल्लत भरी मौत देते कि मौत भी कांप उठती। वो चीखती चिल्लाती कोई नफसियाती मरीज़ा लग रही थी कि एक मर्तबा तो सामने वाला भी उसकी इस कदर शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी पर दंग रह गया था। मत भूलो कि हमने तुम्हें यहाँ जगह दी है, एक ओहदा दिया, अपने अहम काम सरअंजाम करवाने के लिए, अपने मकासद के हुसूल के लिए। वो दोनों बॉस की गर्दन तक आ पहुँचे हैं। कुछ भी करके रोको उन्हें, नहीं तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद रहोगी। और मुझे तो ये समझ नहीं आती कि उस चूटी जितनी लड़की के पीछे क्यों मुंह हाथ धोकर पड़ी हो तुम। कौन हो तुम? क्या मैं जानता हूँ तुम्हें? तुम वो तो नहीं जो 1 साल पहले यहाँ आई थी, मिस परिहा खानजादा? काली ने दांत कचकचा कर कहते सामने वाली को उसके असल नाम से पुकारा तो वो मजीद भड़क गई। मुझे कोई नहीं जानता, ना ही कोई जान सकता है, ना मुझ तक कोई पहुंच सकता है। मैं अपने रास्ते में आने वाले हर पत्थर को रेजा रेजा करके सामने से हटाने की कायल हूँ। जब तक वो लड़की अपने अंजाम तक नहीं पहुंचेगी, मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। मैं तो वो हूँ कि उसके साये पर किसी और का साया बर्दाश्त न करूँ। उस 2 कौड़ी की लड़की की हिम्मत भी कैसे हुई उसे मुझसे छीनने की? बचपन में जब उससे कोई बात करने की कोशिश करती तो मैं उसकी टांगें तोड़ दिया करती थी। हा हा हा, बड़ा मज़ा आता था। कसम से, वो मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। यशम सुल्तान खानजादा को दुनिया की कोई ताकत मुझसे छीन नहीं सकती। वो बच भी गई, बड़ी गलती। वो बची भी नहीं, बड़ी गलती कर दी उसने उसकी ज़िंदगी में आकर। ये उसकी बदकिस्मती थी कि उसने मुझसे मेरा जुनून छीनने की कोशिश की। अब तो उसकी बर्बाद करने के लिए मुझे किसी किसी दिक्कत तक जाना पड़े तो मैं चली जाऊंगी। मैं उससे उसकी हर अजीज़ चीज़ एक एक करके छीन कर उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगी। वो चाकू की नोक से मेज़ की सतह को खरोचते हुए लाल वहशी आंखों से उसे देखते हुए बोली तो मुकाबिल को एक झरझरी सी महसूस हुई। अगला प्लान क्या है? सामने वाले ने उस नीम पागल औरत को फिर से कहते हुए उसकी सुर्ख आंखों में झांका। अगला प्लान ये है कि मैं उसे सुसाइड करने पर मजबूर कर दूंगी। वो अपनी मौत खुद चाहेगी। उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो चुके। मैं उससे उसकी हर एक चीज़ छीन लूँगी। उसने अपने बाल और गाल नोचते हुए कहा। काली काली ने अफसोस से सर हिलाते हुए उसे देखा। दूसरी तरफ अजहार 2 दिन से जहलम में था और बाबा लाहौर गए हुए थे। बहुत बोर हो रही थी, तभी तवज्जो बर्फ़ी की जानिब मबजूल हुई तो वो चौंकी, क्योंकि काफ़ी देर से उसके बोलने की आवाज़ नहीं आई थी। वो बुरी तरह घबरा गई। लाउंज में आई तो अपनी जगह मौजूद नहीं था। उसने पूरा घर घूम फिर कर देख लिया, मगर वो कहीं नहीं मिला। आखिर उसकी तलाश में खुद ही शॉल ओढ़ कर घर से बाहर निकली तो अकबर खान काका ने उसे मुस्कुरा कर देखा। अब तो वो हर बार उसका हाल अहवाल ज़रूर पूछते थे। वो बाहर निकली तो साथ वाले क्वार्टर से साथ वाली आंटी के बेटे टीपू ने बताया कि उसने बर्फ़ी को सामने अपार्टमेंट में जाते देखा। तब वो भी सामने अपार्टमेंट की जानिब चलती। मोहब्बत इतनी मासूम होती है कि उसका असीर अपनी आधी ज़िंदगी तो किसी ऐसे इंसान के पीछे बर्बाद कर देता है जो उसका होता ही नहीं है, और बाकी की आधी ज़िंदगी इसी पछतावे में गुजार देता है कि वो मेरा क्यों नहीं हुआ। जख्म काफ़ी मंदमिल हो चुका था। उसे हेड ऑफिस जाना था। इमरजेंसी से उसे अरीब को एक मखसूस जगह पर बुलाया गया था। वो नहाने के लिए वॉशरूम में गया। यशम वॉशरूम से गीले बालों में हाथ फेरता बाहर निकला था जब उसे बहुत गैर मामूली एहसास हुआ। शहद रंग आंखों में एक चमक सी उभर आई। वो भागकर कमरे की पिछली जानिब के लॉन की तरफ बनी बालकनी में गया। शक ठीक निकला। फिजा में एक ड्रोन कैमरा उड़ रहा था जो बहुत बारीक बीनी से तमाम घर को कवर कर रहा था। उसके साथ ही यशम सुल्तान की निगाह लॉन में गुलाब की क्यारी के पास घुटनों के बल बैठी उस दुश्मन जहाँ पर पड़ी तो दिल धक से रह गया। फिर फुर्ती से अलमारी से अपनी जैमर गन और वो गन
ڈرون کا نشانہ لے کر شوٹ کرے تو ڈرون کے تمام سگنل اڑ جاتے ہیں اور اس کے آپریٹر سے اس کا کنٹرول مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ نکالی اور ڈرون کا نشانہ لے کر شوٹ کر دیا۔ ڈرون کیمرہ فضا میں ہچکولے کھانے لگا۔ وہ اتنی ہی تیزی سے اسکائی وال لانچر لے کر باہر نکلا اور تیزی سے بھاگ کر پچھلے لان میں آیا۔ پاگل بے وقوف لڑکی! یشم جبڑے بھیج کر رہ گیا۔ ہوپ سو اس ڈرون کیمرے نے اس پاگل لڑکی کا کوئی امیج نہ کیپچر کیا ہو۔ وہ دل میں بلبلا کر رہ گیا تھا۔ جتنے حالات خراب تھے، اس کا اس طرح اس گھر میں موجود ہو کر دشمن کی نگاہوں میں آ جانا یشم غصے اور اشتعال سے پاگل ہونے کو تھا۔ اس نے اسکائی وال لانچر سے ڈرون کا نشانہ لیا اور شوٹ کر دیا۔ لانچر سے ایک جال شوٹ ہوا اور ڈرون اس جال میں پھنس کر زمین پر آ گرا۔ اب وہ اتنی ہی تیزی سے اس کے سر پر پہنچا تھا جو آف وائٹ فراک میں کیاری میں جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ یشم نے اس کا بازو دبوچ کر بہت اچانک اسے اپنے روبرو کیا تھا۔ بری طرح گڑبڑائی تھی۔ سیاہ نین کٹوروں میں خوف ہلکورے لینے لگا تھا اور جب اس کی گرفت سے سوہن کے بازو کی ہڈیاں چٹکنے لگی تو تکلیف کے مارے آنکھیں پانیوں سے بھر گئی۔ واٹ دی ہیل! کیا کر رہی تھی تم یہاں؟ تمہیں اپنے گھر سکون کیوں نہیں ہے سوہن؟ وہ غصے میں دہاڑا۔ یہ نازک سی جان تھی جو اسے ہر پل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ایک نئی اذیت سے دوچار کر دیا کرتی تھی۔ وہ یش میرا برفی کہیں چلا گیا ہے۔ میں صبح سے ڈھونڈ رہی تھی، مجھے نہیں مل رہا۔ ٹیپو نے بتایا، اس نے اسے یہاں آتے دیکھا۔ میں اتنی پریشان ہوں، اوپر سے آپ نے بھی مجھے ڈانٹ دیا اور میرا بازو اتنی زور سے پکڑا، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ بول کر سسکیاں بھرتے رو پڑی۔ وہ جو اس کے لیے موم سا نرم اور تازہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سا دھیما تھا، کہاں دیکھی تھی اس نے اس کی اتنی سختی، اتنی شدت، یہ جان لیوا غصہ۔ تبھی رو پڑی تو یشم بری طرح گڑبڑایا تھا۔ فوراً اس کا بازو چھوڑ دیا۔ یشم کی نگاہیں بھٹکی اور اس کے آنسو گالوں پر دل چیرنے والی لکیریں بناتے گردن پہ گرے۔ مگر نہیں، وہ ان نگاہوں کو بھٹکنے کی اجازت کب دے سکتا تھا؟ تبھی حسب معمول نگاہیں چرا گیا۔ کب گم ہوا برفی اور آزاد کدھر ہے؟ وہ چپڑے بھیج کر بولا۔ وہ تو ڈیوٹی سے آئے ہی نہیں اور برفی 3 گھنٹے سے مسنگ ہے۔ وہ نرم دل کر لڑکی بول کر رو پڑی تھی۔ تم گھر جاؤ، میں برفی کو ڈھونڈ کر کاکا کے ہاتھوں بھجواتا ہوں، اس نے اس کی جانب سے رخ موڑ کر کہا۔ سچ یش اس کی آنسوؤں میں ڈوبی مگر پرجوش آواز سنائی دی، سوہن جاؤ۔ وہ شکستہ لہجے میں اپنی کنپٹیاں سہلاتا بس اتنا ہی بول پایا۔ سوہن نے آگے بڑھنے کے لیے اپنے قدم آگے بڑھائے مگر بری طرح لڑکھڑائی۔ دوسری طرف اوزگل پچھلے کشادہ لان کے بڑے جھولے کی پشت پر سر ٹکائے بیٹھی کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ لائٹ پرپل کلر کی شارٹ شرٹ اور ٹراؤزر میں اس کا دو آشنا حسن انتہائی سوگوار سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی محبت نے اس کو رون ڈالا تھا۔ اس کی عزت و وقار، اس کی نسوانیت، خودداری اس کے پندار کو بری طرح مجروح کیا تھا۔ سراسر خسارے میں رہتی ہیں وہ لڑکیاں جو اپنی نسوانیت محبت میں سے اگر محبت کا انتخاب کرتی ہے وہ در در پر دل جاتی ہے۔ اب صورتحال کچھ یہ بن گئی تھی کہ وہ گھر والوں سے نگاہیں نہیں ملا پا رہی تھی۔ یہ سچ تھا کہ اس نے اپنے شوہر کا ایک بالکل جائز مطالبہ پورا کیا تھا، مگر ابھی ہماری روایات و اقدار میں کسی لڑکی کو اتنی آزادی کب حاصل تھی کہ اپنے بڑوں کی پگڑیوں پر پاؤں رکھ کر وہ اپنے لیے کوئی فیصلہ لے پاتی یا اپنی محبت کو منتخب کر لیتی۔ اس پر متزادہ وہ اس ستمگر بے مہر کا اس رات کا رویہ اب تک کہاں بھولی تھی، جس کی آنکھوں میں قیمتی پاکیزگی بھرے اور خواہش کے پورے ہونے کے بعد کے لمحات میں ایسا سرد و پرائے پن کا تاثر تھا کہ اس کی روح تک کانپ گئی تھی۔ تبھی اگلے دن ہی وہ نایاب کے پاس گئی تھی۔ وہ اپنی ماں سے جاننا چاہتی تھی کہ وہ جن کے گھر میں رہتے ہیں وہ ان سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں۔ اسے اب بھی وہ گفتگو لفظ بلفظ یاد تھی جو اس کے اور اس کی ماں کے بیچ ہوئی تھی۔ وہ تمام حقیقت جان چکی تھی۔ ماضی کے تمام انکشافات جاننے کے بعد اس کے پیروں تلے سے حقیقتی معنوں میں زمین سرک گئی تھی۔ وہ اس کی ماں سے نفرت کرتا تھا، اس کے خود کے وجود سے نفرت کرتا تھا، تو کیا ان کے بیچ یہ رشتہ محض نفرت کی بنیاد پر کھڑا تھا؟ وہ محبت جو وہ کچھ عرصے سے اس پر لٹا رہا تھا، وہ وفائے نکھوں کا دھوکہ تھی، ایک آجو جو اس پر نچھاور کی تھی، وہ محض اس کی سراب جس کے پیچھے وہ آبلہ پا اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔
زندگی کس موڑ پر آ رکی تھی کہ وہ نہ آگے کی رہی تھی نہ پیچھے کی۔ اس کی ماں نے اسے بتایا تھا کہ ان کی نند دعا زہرا ان سے بے بنیاد نفرت کرتی ہے۔ ایک پتھر پر مسلسل پانی کے قطرے ٹپکتے رہے تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے، تو وہ تو ایک جیتا جاگتا انسان تھا جس کے ذہن میں دعا زہرا برسوں سے نایاب کے خلاف زہر گھول رہی تھی۔ اب بھی میچور اور ایک سینسیبل بندہ ہونے کے باوجود وہ بچپن سے اب تک کی باتیں اس کے دماغ میں پہلے دن سے برقرار تھی۔ یہی زہر تھا جو اس کے احساسات اور جذبات کو دیمک کی طرح چاٹ گیا تھا۔ یہی نفرت تھی جو اس کے سینے میں اب تک برقرار تھی۔ ابھی تو ازغل کے دل میں ایک مہم سے امید باقی تھی کہ وہ آ کر اس کی تمام تر منفی سوچوں کا جھٹلا دے گا، اسے تسلی دے گا، ایک دلاسا کہ وہ کسی دن آ کر کہے گا ایسا کچھ نہیں جیسا وہ سوچ رہی ہے۔ ازغل ابھی خود فریب کا شکار تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اس مقام پر آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس کی ماں سے اس لیے نفرت کرتا ہے کہ ان دونوں کی وجہ سے اس کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ وہ نصیب تھا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک حادثہ تھا۔ اس کی ماں اس کی ماں کو اس نے جان بوجھ کر تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا، تو وہ کیوں کہے گا کہ وہ اس سے نفرت کرتا ہے؟ ازغل کی یہ آخری امید تھی کہ جیسے اس نے اپنی ہر حد پار کرتے اسے اپنا بنا لیا تھا، وہ کہے گا کہ وہ بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہوگا جتنی کہ وہ اس سے کرتی ہے۔ ازغل نے تو دنیا بھلا کر اسے اپنی چاہت، اپنا مان اور اپنی ناموس سونپی ہے، تو کوئی ایسا پتھر دل شخص تھوڑی ہو سکتا ہے کہ اتنی محبت پانے کے باوجود اس پر پھر بھی نہ اثر ہو۔ 2 سے 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ اس دوران وہ محض 2 مرتبہ حویلی آیا تھا، اس سے ملنے بھی آیا تھا، مگر سرسری سی ملاقاتیں رہی، نہ کوئی ڈھنگ سے بات ہو پائی، نہ محبوب سے کوئی شکوہ شکایت کیا گیا۔ اب تو اس کی جامد خاموشی، اداسی اور کھویا رہنا پوری حویلی کے افراد کو محسوس ہو چکا تھا۔ ویرا بھی اس سے پوچھ کر تھک چکی تھی کہ آخر اسے کیا ہو گیا ہے، مگر اس کی وہی مستقل خاموشی جو ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پورا دن یوں ہی کسلمندی اور اداسی بھری خاموشی سے گزار کر وہ بغیر رات کا کھانا کھائے بستر پر چت لیٹی تھی۔ دل بھر آنے لگا تھا۔ وہ کتنی اذیت، دکھ اور گھٹن کا شکار تھی، کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ اب بھی بائیں جانب کروٹ بدلے وہ لیٹی دیوار کی پلنگ کے ڈیزائن کو گھورے جا رہی تھی، جب بہت اچانک اپنے پیچھے کھڑکی کے پاس مخصوص آہٹ محسوس ہوئی، مگر وہ ہنوز اسی پوزیشن میں لیٹی رہی۔ عریب سلیمان خان زادہ نے اس کی پشت کو بغور دیکھا اور بیڈ پر چلا آیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر اس کے پاس بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہوا تھا۔ کئی پل یوں ہی دبیز خاموشی کی چادر میں چھپے گزر گئے تھے۔ میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو۔ کیا ہوا ہے میمی گل؟ عریب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں مجھے کیا ہوا ہے، اگر پھر بھی انجان بننے کی کوشش کرے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ازغل نے بہت مشکل سے مگر بول ہی دیا۔ گلے آنسوؤں کا ایک پھندا سا لگا تھا، سینے میں گھٹن تھی، ایک گولا سا اٹکتا سانس تنگ کر رہا تھا۔ عریب نے اس کی پشت کو گھورا جیسے کہنا چاہتا ہو، کیا واقعی یہ میمی گل کی اتنی زبان چل رہی ہے؟ رات کا کھانا کیوں نہیں کھایا؟ عریب نے اچانک پوچھا۔ ازغل کے لبوں پر ایک تلخیہ سی درد بھری مسکراہٹ مچل گئی۔ مطلب وہ اتنا بھی انجان نہیں تھا، تو پھر اس کے دل و جذبات کی کیفیت سے اتنا انجان کیوں بن رہا تھا؟ اسے مزید کچھ سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ عریب نے اسے اپنی جانب کھینچ کر اسے اپنے کشادہ سینے میں چھپا لیا۔ وہ اس کے چہرے کا ایک ایک نقش چومتا رہا، مگر اس بات سے بھی جان بوجھ کر نگاہیں چرا گیا کہ اس کی آنکھوں کو اپنے لبوں سے چھو کر بوجھل کرتے ازغل کی پلکیں پوری طرح بھیگی ہوئی تھی، الٹا مزید ان موتیوں کو اپنے ہونٹوں میں جذب کرتا گیا۔ وہ اس کی باہوں میں بے جان مردے کی طرح تھی، مگر وہ اس قدر ظالم اور بے حس شخص تھا کہ اسے اس چیز سے جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ تو محض اس کی ذات میں گم اپنا سکون تلاش کرنے کی تگ و دو میں تھا۔ ازغل ہٹانا چاہتی تھی۔ ازغل نے ہٹنا چاہا جب عریب نے اس سے یہ بھی موقع چھینتے ہوئے تنگ آ کر اس کے نازک گداز لبوں پر اپنا تسلط قائم کر دیا اور اس کے سارے الفاظ چھین لیے۔ آج یہ قربت ازغل کی جان پر بہت بھاری اور گران ثابت ہو رہی تھی کہ لمحہ بلمحہ بڑھتی اس کی گستاخی اور بے باکیوں نے اسے وحشت و اذیت سے دوچار کیا تھا۔ آخر قربت کے انتہائی لمحات تھے جب اس نے اس کی مڑی ہوئی گھنی پلکوں کو انگلیوں کے پوروں سے چھو کر آج پھر وہی سوال دہرایا۔ سنیں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟
نہیں، میں تم سے انتہا کی نفرت کرتا ہوں، اس نے صفاقی سے کہا۔ اس پر مزات اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ الفاظ کہے تو اوزگل کو لگا کہ ابھی آج اس وقت اسی لمحے اس نے اپنا مان، احترام اور اپنی ناموس و نسوانیت کا بھرم قائم کرنے کو کوئی قدم نہ اٹھایا تو وہ کبھی نہ سر اٹھا کر جی پائے گی، نہ خود کو معاف کر پائے گی، نہ کوئی اور اسے معاف کر پائے گا۔ تبھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس نے اس شخص کو خود سے دور جھٹک کر اپنا بکھرا سراپا بے تحاشا روتے ہوئے سمیٹا، جبکہ اس کے محض ایک مرتبہ کے دھتکارنے پر وہ شخص غم و غصے سے پاگل ہوا تھا۔ تبھی لال انگارہ وحشت بھری نگاہوں سے اسے گھورا۔ واٹ دی ہیل، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسا کرنے کی؟ فوراً اپنی جگہ پر واپس آؤ، وہ دہاڑا تھا۔ تبھی اوزگل نے بلکتے ہوئے روتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ کبھی نہیں۔ اگر آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں تو اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مجھ سے نکاح کیوں کیا آپ نے؟ چوروں اور بزدلوں کی طرح میرے کمرے میں کیا کرنے آتے ہیں؟ اگر نفرت ہے تو یہ تعلق کیوں؟ میری عزت سے کھیل کر کیا مل رہا ہے آپ کو؟ نکاح جیسے پاکیزہ رشتے کی آڑ میں صرف اپنی ہوس پوری کرنا چاہتے ہیں تو جائے کسی کوٹھے پر چلے جائیں، مگر مجھے اس طرح مت رون دے۔ مجھ سے نفرت ہے تو یہ تعلق کیوں بنایا آپ نے کہ میں اپنی ہی نگاہوں میں گر گئی ہوں؟ آج وہ اپنے حق کے لیے بولتی، اس کی آواز ایک مرتبہ پھر نہیں لڑکھڑائی تھی، بلکہ سسکیوں کے درمیان ہر بات بلا جھجک چیخ کر بول دی تھی۔ باتیں تو سچی تھی مگر بے تحاشا کڑوی تھی، جو شخص کو تیر کی طرح چیر گئی تھی۔ کیا بکواس کی جا رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ میں نے کہا یہاں واپس آؤ، اریم نے گھرا کر کہتے اسے بری طرح گھورا۔ اوزگل نے پھر سے نفی میں سر ہلایا۔ اوزگل، میں آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ایسے دھتکارنے کی؟ فوراً اپنی جگہ پر واپس آؤ، نہیں تو میں چلا جاؤں گا یہاں سے، وہ پھر سے چلایا، مگر آج اس کی قدرے بلند آواز بھی اوزگل کو ڈرانے میں ناکام ہوئی تھی۔ آپ چلے جائیں یہاں سے، اوزگل نے بھی گھرا کر کہتے اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپایا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ اب ڈرنے والی نہیں تھی، یا شاید وہ اس صورتحال کے بعد، اس کی اس قدر درندگی اور بے حسی کے بعد اب اس سے کم از کم کبھی بھی ڈرنے والی نہیں تھی کہ آخر رات کے اندھیروں میں بزدلوں کی طرح اس کے کمرے میں آ کر اس کی ذات کا غرور چھیننے والا شخص اس سے کیا ڈرا جا سکتا ہے؟ آخری مرتبہ بول رہا ہوں اوزگل، میں چلا گیا تو لوٹ کر نہیں آؤں گا، پھر فیس کرتی رہنا سب کو اکیلے۔ وہ اب بیڈ سے اٹھتا، اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا، سرد سپاٹ لہجے میں بولا تھا، مگر اوزگل کے اگلے الفاظ پر وہ جبڑے بری طرح بھیج گیا تھا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اسے آئینہ دکھا رہی ہو جس میں اس کا چہرہ اسے کافی بھیانک لگا۔ آپ سے اس سے زیادہ کی توقع بھی نہیں ہے مجھے، نہ ہی اب کوئی امید رہی ہے، اسی لیے آپ جا سکتے ہیں یہاں سے، اور آئندہ رات کے اندھیرے میں بزدلوں کی طرح میرے پاس آنے سے پرہیز کیجیے گا۔ یقیناً ایک خانزادے میں اتنی غیرت تو ہوگی کہ وہ اپنی بیوی کے منع کرنے پر بزدلوں کی طرح اس سے راتوں کو چھپ کر ملنے نہ آئے۔ اگر کبھی خود میں اتنی ہمت پائی کہ دن کے اجالے میں مجھ سے ملنے کی جرت ہو تو چلے آئیے گا میرے پاس، یقین کریں میں اپنا آپ کے قدموں میں نچھاور کر دوں گی۔ اوزگل نے اپنے گرد اپنی چادر پھیلاتے سرخ روئی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ کر ہرا کر کہا۔ آج اس شخص نے اپنے ہر عمل، اپنے ہر لفظ سے اوزگل کی محبت کو بری طرح رونتے، اس کی عزت و وقار کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے خود سے اس کی بے پناہ و بے تحاشا محبت کو جیسے اپنے آپ موت کی نیند سلا دیا تھا۔ محبت اپنی جگہ، مگر جو آج اس نے اس کی انا و خودداری پر وار کرتے اس کی ہر امید توڑ دی تھی، اس نے پرانی والی بزدل ڈرپوک چھوئی موئی سی محبت میں مری ہوئی ہاری ہوئی اوزگل کو بھی جیسے موت کی نیند سلا دیا تھا۔ بکھرا ہولیا رونے کی شدت سے سرخ پڑا چہرہ اس کے سوگوار حسن میں چار چاند لگا رہا تھا۔ قریب ایک ہی جسم میں اس تک پہنچا تھا اور اسے گردن سے دبوچ کر دیوار سے لگا دیا۔ اس ساری بکواس کا انجام جانتی ہو؟ اپنے پورے ہوش میں یہ سب بول رہی ہو نا؟ قریب نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سپاٹ چہرے کے ساتھ کہا۔ جواباً اس کے لبوں پر استہزائیہ سی مسکراہٹ دیکھ کر قریب پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ اوزگل نے غم و غصے اور قدرے نفرت سے اس کی براؤن آنکھوں میں جھانکا تھا۔ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے آپ؟ میری عزت سے کھیلیں گے تو بہت کھیل چکے، اب بس اور نہیں، یا موت دیں گے تو آپ کو بہت مبارک ہو۔ ابھی تک جو میرے ساتھ کیا وہ آپ اوزگل اریب سلیمان خانزادہ کو بے موت مار ہی چکے ہیں۔ آپ مجھے اپنی نام نہاد نفرت کی بھیٹ چڑھا چکے ہیں، اب اس زندہ لاشے کی سانسیں بند کرنی ہے تو کر دیں، مجھے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ اوزگل نے اس کا ہاتھ اپنی گردن سے بری طرح جھٹک کر ادھر ادھر دیکھا۔ بلکہ رکے، آپ کی بزدلی تو شاید آپ کو اتنی جرت کا مظاہرہ کرنے کی بھی اجازت نہ دے، تو میں اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لیتی ہوں۔ اس کا اتنا جنون، اتنی وحشت اور اتنی
جرت پر اریب اسے سرد و سپاٹ انداز میں دیکھے گیا۔ وہ لپک کر ٹیبل پر پڑی فروٹ باسکٹ کی جانب بڑھی تھی، اپنے ہاتھ میں چاقو اٹھایا اور اپنی پوری طاقت سے اپنی گردن پر رکھ دیا۔ اریب بجلی کسی تیزی سے اس تک آیا تھا اور اس کی پشت سے دونوں ہاتھ دبوچ کر اس کی کمر پر لگائے۔ پاگل ہو گئی ہو؟ بیہیو اوزگل، بند کرو اپنا یہ پاگل پن، میری پوری بات سنو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اریب اس کے کان میں دہاڑتا اسے یوں ہی جکڑے بیڈ پر پٹک گیا۔ اوزگل اوندھے منہ بیڈ پر لیٹی تھی اور اریب نے ہنوز اس کی کمر پر اس کے ہاتھ باندھ کر اس کی ٹانگوں پر اپنی ٹانگ جما کر اسے پوری طرح بے بس کیا تھا۔ ہاں، پاگل ہو گئی ہوں، چھوڑے مجھے آپ کی نفرت کا پرچار نہیں سننا، کوئی بات نہیں کرنی آپ سے، گیٹ لاس فرام ہیئر۔ وہ بلند آواز میں چیخی اس کی گرفت میں کسی چڑیا کی طرح پھڑپڑا رہی تھی۔ اریب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا، تبھی پینٹ کی پاکٹ سے منی سائز انجیکشن نکال کر اس کی پچھلی گردن میں انجیکٹ کر دیا۔ آہ! اوزگل کے منہ سے ایک چیخ برآمد ہوئی۔ وہ تو شکر تھا آج حویلی میں کوئی بڑا موجود نہیں تھا۔ داجی سلیمان اور سلطان کھاریا گئے تھے، بی جان سائمہ اور نایاب کسی رشتے دار کی میت پر گئے ہوئے تھے، اور ویرا اور انیل کے کمرے اس کے کمرے سے بہت دور تھے۔ غفران اپنے سسرال میں تھی، سب سرونٹس اپنے اپنے کوارٹر میں تھے، جس کی وجہ سے کسی کو اس کمرے میں مچنے والے دنگل کی کان خبر نہ ہوئی تھی۔ بہت جلد اوزگل کی تمام مزاحمت دم توڑ گئی تو اریب نے اسے نرمی سے اپنی گرفت سے آزاد کیا، اسے سیدھا کرتے بازو میں اٹھایا اور تکیے پر سیدھا لٹا دیا۔ اس دوران ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس نے اس پر سے نگاہیں نہیں ہٹائی تھیں۔ ڈبل پرسنالٹی رکھنے والے اس بے حس شخص کے دل و دماغ میں اب کیا چل رہا تھا، اس کی کسی کو خبر نہیں تھی۔ ہاں، مگر اس کی گردن پر ہلکا سا کٹ دیکھ کر اس نے اپنے جبڑے بری طرح بھینچ لیے تھے۔ پاگل، سلی، اسٹوپڈ گرل، اریب نے دانت پیس کر کہتے اس کے دوپٹے سے خون کی ہلکی سی لکیر صاف کرتے پاکٹ سے سنی پلاس نکال کر اس کی گردن پر لگایا۔ آج تو گل میمی سے شیرنی بن کر اس سے بھڑ گئی تھی۔ اس پنجہ آزمائی نے اسے روح تک سرشار کیا تھا۔ اس کا یہ انوکھا روپ دیکھ وہ اب تک متحیر سا تھا۔ اگر وہ آپے سے باہر ہوئی تھی تو اریب بھی کہیں کم طے شد اشتعال کا شکار نہیں ہوا تھا۔ لیڈی باس جانے من، آج کے بعد الٹی گنتی شروع۔ مجھے ظالم، بے حس، بے غیرت، بزدل جانے کیا کیا کہتی رہی ہو۔ آج کے بعد سے میری ہمت، جرت اور بے باکی کے مظاہرے اپنی انہی آنکھوں سے دیکھنا، خاموش رہنا، پرشکوہ مت کرنا۔ ایک چھوٹا سا ڈیمو دکھا کر جاتا ہوں کہ آج یہ کٹ یہاں گردن پر نہیں، ادھر لگنا چاہیے تھا۔ وہ اسے کہتے اس کے لبوں پر جھکا اور اس کے نچلے لب پر اپنے دانت سے ہلکا سا کٹ لگایا۔ وہ اس اذیت سے بے ہوشی میں بھی مچل گئی۔ لال بھبوکا لب سے خون کی ایک ہلکی سی بوند نمودار ہوئی، جسے اس نے استہزائیہ انداز میں دیکھا۔ یہی میسج اپنے موبائل میں ٹائپ کر کے اس کے موبائل میں بھیجا اور حسب معمول، حسب عادت تقریباً 3 بجے تک اس کے سرہانے بیٹھا اسے بغور دیکھتا رہا۔ پھر وہ جتنی خاموشی سے اس کمرے میں آیا تھا اس پر ایک آخری نگاہ ڈال کر اتنی ہی خاموشی سے اس کمرے سے باہر چلا گیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔